الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے. اب ان کی تھکن کے تم ذمہ دار ہو، میں نے. والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ. فجر توحید کی قسم، راتوں سے جدا 10 راتوں کی قسم. بات یہ ہے، ہم سے، تم سے، مجھ سے، ہر شخص سے، آدم اور اولاد آدم سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا نا. قرآن سر پہ رکھو، کسی کو یاد ہے؟ بولو، شرما کیوں رہے ہو؟ چپ ہو جاؤ گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہیں یاد ہے. پھر اقرار کر، جب مجھے یاد نہیں، میں نہیں شرما رہا، تم کیوں شرما رہے ہو؟ کائنات کے کسی بڑے سے بڑے عالم ربانی سے پوچھو کہ یاد ہے، کہے گا نہیں. قرآن کہتا ہے لیا ہے. قرآن کہتا ہے آج لیا ہے. اِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. سورہ اعراف پڑھنا. لیا ہے، ہمیں یاد نہیں. وجہ کیا ہے لاہور والوں؟ خدائی سے عہد لیا، یاد نہیں. 72 سے لیا، سب کو یاد رہا. بڑی بات جو بس سر سے گزر گئی ہے. اب نبی صاحب ظہیر بھائی، ایسا ہے کہ جو کچھ یہاں ہے وہ سارے کا سارا عالم مثال میں موجود ہے. اس وقت عالم مثال میں بھی ایک ممبر ہوگا، اس پہ مجھ جیسا کوئی بیٹھا ہوگا، آپ جیسی شبیہیں وہاں ہوں گی، اسی طرح مجلس ہو رہی ہوگی. یہ پوری علمی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں اس کے دلائل کو سے بھائی ہوگا. تو جو حسین کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے جو کچھ عالم مثال میں دیکھا، میں کیا کروں، میں تھکن تو نہیں نہ اتار سکتا، لفظ بھیجنے کا ذمہ دار ہوں، آگے میرے پلے کچھ نہیں. ہاں، تھک تھوڑا سا میں بھی گیا ہوں. ہاں، سار اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، مگر نہیں، میں اپنے لفظوں میں نہیں، ایک عالم ربانی کے لفظوں میں مولانا سمیع شیرازی بتانا چاہتا ہوں. آقا دربندی رضوان اللہ علیہ، یعنی ان کے بعد مجتہدین کو آقا کہنا شروع ہوا. جی، اور بڑے بڑے مراجع کہتے رہے، کہاں سے لاؤ گے مذہب آل محمد کے دفاع کے لیے دربندی جیسا اور محمد حسین کاشف الغطاء جیسا. ہاں، تو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، اگر خرید سکو تو. نہیں تو نہ صحیح، بس چھوڑ دیا. جب جانتے ہو ضرور مجھے بے مزہ کرنا ہوتا ہے چند سیکنڈ کے لیے. وہ فرماتے ہیں، آؤ یا نو، جو عالم مثال میں شیرازی صاحب اس وقت مجلس ہو رہی ہے، اگر وہ فرش پہ نہ اتری، شاعر نے جو اپنے غزل فر کو جوتی کے صدقے علم کی بھیک بخشی نہیں. ممبر سے کہہ رہا ہوں، ملک اور تعویر سے کہہ رہا ہوں. آقا جی
چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ابھی ابھی دیکھ لینا۔ وہ فرماتے آیلو فی عالم الذل والمثال ما یصیبہم فی یوم الطف بکربلا فخاضوا فی انوار البہجۃ والسرور وعاموا صابحین باطول باعد فی عین کافور النور فلولا التقدیرات المبرمہ والآجال المقدرہ لأرادت تلك الأرواح القديسة والنفوس الطاهرة الهبوطة من عالم الملكوت إلى ملك هذه النشاط الفانية من غير التحول والانتقال في أسراب الرجال وأرحام النساء۔ چلے گئے فرماتے ہیں عالم ذل، عالم ذلال بھی ایک عالم ہے، بہت زیادہ عالم ہے، وہ صرف عوالم بتانے کے لیے بھی امجد کئی اشرے چاہیے۔ ہاں ایک عالم ذل ہے، سایوں کا عالم، وہاں سائے ہی سائے ہے، اور سب سایوں پر ذل اللہ ہے، اللہ کا سایہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے میرے لاہور کے محترم سامعین، یہ 14 سایہ ہے اللہ کا، اور سایہ کا سایہ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات سے؟ باہر والوں سمجھ آ رہی ہے؟ جو تو آگے دربندی فرما رہے ہیں آیلو، مشاہدہ کیا، آنکھوں سے دیکھا حسین کے سپاہیوں نے، فی عالم الذل والمثال، عالم ذل میں بھی عالم مثال میں بھی۔ اور علماء دیکھا کیا مولانا؟ ما یصیبہم فی یوم الطف بکربلا، کہ ایک دن آئے گا کربلا کی زمین پر ہم پہ تلواریں ٹوٹیں گی، نیزے ہمارے بدن میں اتریں گے، تیر آر پار ہو جائیں گے، کہ بس وہ دیکھتے ہی فخاضوا فی انوار البہجۃ والسرور، خوشی اور تازگی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ ہاشمی وہ جملہ امر آنے والا ہے جس کا میں نے سجدہ دی، اگر یہ وعدہ کیا ہے کہ ملک نصیر وہ والی مجلس زمین پہ اتر آئے گی، اگر شرط ایک ہے کہ میرے سامنے حسینی اگر بیٹھے ہیں تو۔ ہاں تو کیا نور کے بہجت اور سرور کے نور میں ڈوب گئے۔ وَعَامُوا صَابِحِينَ فِي عَيْنِ کافور النور، نور کے کافور کے چشموں میں تیرنے لگے۔ ہمیں پتا چلے نواب شاہ جی سے بشارت کی اس گلی میں ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہے، ہم راستہ بدل دیں گے۔ یہ کیسے لوگ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا، اندیکھا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ سمجھ آئیے نا؟ یہی تو وجہ تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا ثواب پہنچے خطیب آل محمد اظہر حسن زیدی اللہ مقام ہو۔ ان کا ایک جملہ میں نے بچپن میں سنا تھا، مجھے آج کی طرح یاد ہے، جس کا جملہ ہو اسی کے نام سے ہی کہنا علمی دیانتداری ہوتی ہے۔ مجلس پڑھتے ہوئے دے بھائی زیدی صاحب سے سوال ہوا کہ اصحاب رسول اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا آؤ اور جاؤ کا۔ تم تو سمجھ گئے ہو نا کہ اس زمانے میں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، بندے بول پڑے جی کیا مطلب آؤ جاؤ کا؟ کہ ایک کو کہا جاتا ہے آؤ، وہ آتے نہیں، حسین ان سے کہتا ہے چاؤ، یہ جاتے ہیں۔
یہاں میں نے پہلے کہا ہے مرغور کہ ان کا اندیکھا نقوی صاحب کچھ نہیں، کہاں سے دیکھ بھال کے آئے ہیں؟ لکھا ہوا ہے ٹکڑے ہو جاؤ گے، سرور میں ہے، بکھر جاؤ گے خوشی میں ہے، پامال ہو جاؤ گے نشے میں ہے۔ اب ذرا سر اٹھانا، شیعہ ہو کر محمد و آل محمد کو اپنے ترازوؤں میں تولنے کی گستاخی کرنے والوں، آقا دربندی فرماتے ہیں فَلَوْلَا التَّقْدِيرَاتُ الْمُبْرَمَةُ، اگر نہ ٹلنے والی تقدیر نہ ہوتی، کہ اللہ نے اسے بشارت نواز شاہ جی تقدیر بنائی شیعہ صاحب جو نہیں ٹلتی، تو وہی کہہ رہے ہیں فَلَوْلَا التَّقْدِيرَاتُ الْمُبْرَمَةُ، اگر انٹل تقدیریں نہ ہوتی، وَالْآجَالُ الْمُقَدَّرَةُ، اور اللہ نے اگر وقت مقرر نہ کیے ہوتے۔ اب زمین تھام لو کہ نہیں بولنا، میں تیرا کلیجہ چیر کے ہتھیلی پہ رکھ دوں گا۔ یہ جوہر شاہ نجف نے اپنی پاپوش کے صدقے غضنفر کو عطا کیا ہے، سوال لے اپنے منہ پہ ٹیپ چپکا لے، کہتے ہیں اگر انٹر تقدیر نہ ہوتی، اگر اللہ کے بنائے ہوئے مقرر وقت نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ لَعَرَادَتْ تِلْكَ الْأَرْوَاحُ الْقَدِيسَةُ وَالْأَرْوَاحُ الطَّاهِرَةُ الْحُبُوطَ مِنْ عَالَمِ الْمُلْكِ إِلَى مُلْكِ نَشَاطِ هَذِهِ الْفَانِيَةِ مِنْ غَيْرِ التَّحَوُّلِ وَالْانتِقَالِ فِي أَسْرَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، یہ اللہ کی تقدیریں تھی کہ انتظار کرتے رہے، ورنہ نہ یہ کسی صلب میں جاتے، نہ ماؤں کے شکم میں رہتے، سیدھے بند ہے میری آواز، ترجمہ کرانا مردی کے عالم سے۔ من غیر التحول والانتقال فی اسراب الرجال وارحام النساء، نہ یہ مردوں کی صلبوں میں رکتے، نہ یہ ماؤں کے شکموں میں رکتے، سیدھے عرش سے کربلا اتر آتے۔ جس کا حر اور حبیب مرضی سے اتر سکتا ہو، تو کیسا شیعہ ہے؟ حسین تیری طرح پیدا ہوا ہے۔ ویسے میں نے ایمان سب کے لیے ہے، یہ جو 14 ہیں سارے محمد ہیں، سارے علی ہیں، ایمان 14 کے ساتھ ہے۔ کتابوں میں نقوی صاحب جو پڑھا ہے شہید بھائی، وہ 2 کے لیے پڑھا ہے، ممبر ہے نا، اس کی ذمہ داری ہے۔
لیکن دونوں نہیں بتاتا، جس کو پڑھ رہا ہوں بس اس کا بتاتا ہوں۔ میں ایک تو بتا رہا ہوں، حسین ہی پڑھ رہا ہوں اور حسین بتا رہا ہوں، ہاں اسی کا آنا بتا رہا ہوں۔ نہیں اب یہ نہیں ایک ٹکٹ میں سارے مزے نہ لو۔ سارے ڈاؤ، اس کے لیے پھر اور مجلس رکھو۔ میں کان پکڑ کے کہہ رہا ہوں، کوئی فخر نہیں کر رہا، بخدا غرور نہیں، تکبر نہیں، میرا مولا گواہ ہے۔ تم چہرہ دیکھ رہے ہو، وہ تو اندر جھانک رہا ہے۔ جو ہے میرے پلے وہ ان کی جوتیوں کے صدقے، لیکن شکر کرو یہ میرے پاس ہے۔ کسی اور کے پاس ہوتا تو دیتے ہوئے لگ تمہیں پتہ جانا تھا۔ بس میں لٹائے چلا جاتا ہوں یہ سمجھ کر کے ان کے کعبہ دل میں ولایت ہے۔ ان کا حق ہے۔ میں نے کہا نا کہ جس کا حر اور حبیب نام تو نہیں ہے، سارے یعنی زہیر اسی میں ہے، حافظ بن شبیب ہے، سارے اسی میں ہیں، جون اسی میں ہے۔ مرضی سے آ سکتے تھے، تقدیر نے روکا، اس کے مقرر کیے ہوئے وقت سے رکے رہے، ورنہ نہ شکموں میں رہتے نہ سلبوں میں۔ آؤ چیلنج غضنفر کا، مذہب آل محمد کے حوالے کا غضنفر ضامن، یہ عباس کے پرچم پہ، علم پہ ہاتھ، یہ پرچم میں ہاتھ پرارا پکڑ کے کہہ رہا ہوں، جب تیرا مولا حسین دنیا میں آیا، جس حجرے میں بطول تھی، رسول پاس بیٹھے تھے۔ بیٹھے ہو جنگل میں کہہ گیا سارے ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بچے حق کیا ہے؟ پڑھا یہی ہے، تو ان جیسا ہے نا، پھر ثبوت دے تو بھی کبھی ایسا۔ تو نے اور میں نے تو دنیا میں جب آنا ہوتا ہے ابا بھی گھر چھوڑ جاتا ہے۔ جہاں بیٹی بطول جیسی، ابا رسول جیسا بیٹھا ہے۔ نوار شاہ صاحب بجارہ شیراز صاحب اور جملہ بولو، علی پاس بیٹھے ہیں۔ ہاں ہونو حیران اس مالے والوں، خان وعدہ بنی ہاشم کے کچھ بزرگ بھی پاس بیٹھے ہیں۔ رسول نے بلوا کے بٹھایا ہے، میرا حسین آنے والا ہے، آ جاؤ۔ ستھوڑ کے پیچھے والے ٹھیک ہے؟ ہاں چھپو نہیں، سامنے ہو جاؤ۔ وجہ اللہ کا ماننے والا چہرہ نہیں لوگ چھپایا کرتا، شرمندہ چہرے چھپتے ہیں۔ رسول پاس، میرے لفظ یاد رکھ لو، سی ڈی میں قید کر لو، رسول پاس، شاہ نجف پاس، خانوادہ بنی ہاشم کے چند بزرگ پاس، بطول کے پاس، اسی حجرے میں۔ ادھر حسین نے قدم رکھے زمین پر، رسالت بھی اٹھی اور فرمایا قوموا ایھا الحاضرون اجلالا للحسین، فرمایا بیٹھے کیوں حسین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حالانکہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم کھڑے ہو جاؤ،
میں نے تو سنا یا رسول نے کہا تم سارے کھڑے ہو گئے گویا تم نے حسین کی تعظیم کر دی. اوپر والی مجلس آئی ہے نیچے یا نہیں؟ ان کے دروازے کا کتا ہوں جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے. جی ہاں تو جس کے غلام حسینی امجد اور حبیب جون زہیر بریر عابس ایسے ہوں. علی اکبر کیسے آیا ہوگا جو اپنے وقت کا علی تھا وہ کیسے آیا ہوگا. نبی صاحب ظہیر بھائی میں نے خود مولانا پڑھا. عباس کا آقا جی خود فرمان پڑھا. عباس نے کربلا میں اپنے آپ کو ایک نیا نام دیا. غازی پہلے تھا بابا کی زندگی میں غازی تھا. قمر بنی ہاشم پہلے تھا. حالانکہ جناب عبداللہ تیرے میرے رسول کے پاک بابا بڑے حسین تھے. قمر البتہا لقب تھا, بتہا کا چاند. جناب ہاشم کو قمر العشیرہ اپنے خاندان کا چاند. جب یہ آیا یہ ہو گیا پورے بنی ہاشم کا چاند. اللہ اپنا ہی ایک بند یاد آ گیا ہے مجھے. کبھی کبھی شاعری کا دورہ پڑ جاتا ہے مجھ پر بھی. اور دیکھ لو ہر شاعر کی ایک فطرت ہوتی ہے. بلکہ میں نے ایک لطیفہ پڑھا تھا, پڑھا تھا چاہے لطیفہ صحیح لیکن پڑھا کہ ایک گلی ہے, ایک آدمی آگے دوڑ رہا ہے, بیچارہ ایک پیچھے. پکڑو 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 پکڑو. انہوں نے کہا پتہ کہ جیب کاٹ کے بھاگ رہا ہے, چوری کر کے بھاگ رہا ہے, کیا کر. انہیں پکڑ لیا. کیا ہوا؟ یہ شرافت ہے, اپنی غزل سنا دی میری نہیں سن رہا. یعنی شاعر کو پکڑ پکڑ کے بھی سنانے کی عادت ہوتی ہے, لیکن یہ مجھے نہیں. آج آپ نے کتنی فرمائش کی کہ وہ والی نظم سنا دیں. آپ نے کہا نہیں میں ٹھیک ہے پڑھ دیں گے انشاءاللہ. ہاں بھارا تو نہیں ہے دل تو میں اگلی بات کرتا ہوں. مجھے جو اپنے جب میں بات شروع کروں چپ کر جائے گا. دھکا سٹارٹ ٹریکٹر نہ بند, پہلے نعرہ لگوا دیا کر. میرے بات شروع کرنے کے بعد چپ. ہاں جو مجھے کافی بند ہے اور میں ایک سنانے لگا ہوں کہ میری نظر میں عباس کیا ہے. دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس. اللہ جانے میرے سامنے کون ہے کیا ہے. خالی دوزخ نہیں, دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس. اور خالق سے بھی بندے کو چھڑا لیتا ہے. یہ کوئی شہادت چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. جی سر بچارا خالق سے بھی بندے کو چھڑا لیتا ہے عباس. جاگنا حلال زادو, کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس. شاید یہ ہے کچھ دینا چاہے, کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس, تب لوح و قلم اور بنا لیتا ہے. کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس. شرح نہیں کروں گا, وقت نہیں, بس شعر پڑھوں گا. حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. کہاں
سے لاؤں شعر سننے سمجھنے والے. حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس، اور اکبر بھی کھڑا ہو تو کمر ہوتا ہے. سنا دیا. بڑے بڑے لقب پائے. علی وہ ہے، رسول فرماتے ہیں لولا علی ما کان الفضل، علی نہ ہوتا فضل فضائل نہ ہوتے. یہ جو علی کا بھی مولا ہے وہ کہہ رہا ہے اگر علی نہ ہوتا فضائل کا لفظ نہ ہوتا. 4 شعبان ہے، 26 ہجری ہے، ید اللہ کے رحل پہ. یہ سمجھو علی کی جوانی کے ہاتھوں پہ علی کا بچپنا ہے. اپنے پڑھے کا غضن فردامن ہوتا ہے، مگر اپنے پڑھے کا. شام والی مخدوم آئی، بابا اسے نام میری اماں نے دیا اس کے آنے سے پہلے، لباس میری اماں سی کے گئی، آپ بھی تو میرے بھائی کو کچھ دینا. فرمائش شریکت الحسین جیسی بیٹی کرے، دینے والا باب اللہ علی ہو. ماتھا چوم کے کہتا ہے میں نے اسے ابو الفضل بنایا. جنگل میں ہے پھر جس کے لیے لفظ فضل خلق ہوا وہ کہتا ہے یہ فضائل کا بابا ہے. بابا ابو تراب ہے، بیٹا ابو الفضل ہے. اللہ اکبر. اب سر اٹھانا. شب عاشور میں نے کہا تھا نا ایک اور لقب خود کو دیا عباس نے. شامیوں سے ملک نصیر غلام عباس خطاب کرتے ہوئے بتاؤں ملک اور تاکہ تو کافی ہے بس آپ. ہاں اطلاع ملی تھی نا کہ شامیوں کا ایک جاسوس خیام کے گرد چھپ کے پھر آج جاسوسی کر رہا ہے. وَسَبَقَ اللَّيْسِ الْمُغْزِمْ، بفرے ہوئے بھور شیر کی طرح اٹھا پاس. راکب آلہ متن جواد ہی من غیر سرجے، زین نہیں رکھی ننگے پشت گھوڑے پہ چھلانگ مار کے بیٹھا. واقف امام الجیوف نادا کا ابی ہے امیر المومنین یوم البراءت. 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے گھوڑے کی باگ روکی جیسے سورہ برات حج پہ پہنچاتے ہوئے علی بولا تھا. جو تھا گیا ذرا ہاتھ اٹھائے. اچھا کبھی کبھی کوئی زیادہ واسی میں اٹھا بھی دیتے ہیں. شکر ہے کسی نے نہیں اٹھا. اچھا اس کا مطلب کوئی نہیں تھکا. رسول نے کہا تھا نا حج کا موسم ہے یاری اکیلے جا کے سورہ برات پڑھ. اور علی ناز کرتے تھے منبر سے کہ موسیٰ نے ایک بندہ مارا تھا قبطیوں کا اور اللہ نے کہا فرعون کے پاس جا تو کہا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج. فرماتے مکے کا وہ کون سا گھر تھا جس میں میری تلوار نے ماتم نہیں کرایا. کون سا گھر تھا جس میں میری ذوالفقار مردم شکار نے ماتم کی صفیں بچھوائی. اور مجھے رسول نے کہا جاؤ سورہ برات پڑھ. میں نے تو نہیں کہا کسی کے ساتھ بھیج. اونٹ پہ کھڑے ہو کے پڑھی تھی سورہ برات علی نے. تو ویسے ہی
نادا کا ابھی ہے امیر المومنین، اپنے بابا امیر کائنات کی طرح بولا، 9 لاکھ کے اوپر سورج سرافیلی کی طرح گونجی لسان اللہ کے بیٹے کی آواز، فرمایا، بتاؤں کیا فرمایا؟ یا نسمت الفجور والرضع والخمور، اور فشق فجور کے لطفوں، فشق و فجور کی پلی ہوئی روحوں، والرضع والخمور، ماں کے دودھ سے زیادہ شراب پہ پلنے والے ناپاک جسموں، کاداب آبائکم لیلۃ الہجرۃ یتجسسون حول بیوت النور، اپنے باپ دادا کی روش پہ عمل کرتے ہوئے جیسے انہوں نے شب ہجرت تاک جھانک کی تھی گھر کے باہر۔ آپ سعید زیدی پوچھ رہا اپنے مجمع سے، حضرت محمد جملہ دینے لگا ہے، خریدنے کی قیمت ہے تو ابھی ورنہ قرض ادھار۔ غازی نے لشکر یزید کو سنایا تھا اور 11ویں امام نے کہا مختصر لشکر یزید سے بھی بدتر۔ آج میرے علامہ صاحب ہم سب کو سنا رہے ہیں، جو مختصر ہے وہ نہ بولیں، جو نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعائی دیں، تو میں ہاتھ بلند کر کے پنجا کھول حق دائی بول رہے ہیں۔ میں اپنے باپ دادا کی روش پر چل کر تاک جہاں کر رہے ہو، حول بیوت النور، نور کے گھروں کے گھر، سن رہے ہو کیا سن رہے ہو؟ بظاہر تو کپڑے کے خیمے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں حول بیوت النور، نور کے گھروں کے گھر، تاک جھانک، سارے اٹھانا، میرا دل اڑنے کو کر رہا ہے۔ نہیں بھائی، نبی صاحب عباس علی کا بیٹا سبھی شرازی، آج جی رابس کیا کہتا ہے میرے گھر؟ کہتے ہیں اِن لم یتجاسروا آباءکم ان یتصوروا الجدال وکانا علی لیلۃ الہجرۃ نائما فَكَيْفَ بِكُمْ وَعَلِيُّ لَيْلَةِ الْعَاشُورِ يَقْظَانًا، کہتا ہے تمہارے باپ داداؤں کو جرت ہوئی کہ دیوار پھاند جاتے، حالانکہ شب ہجرت والا علی تو سویا ہوا تھا۔ شب ہجرت والا علی تو سویا ہوا تھا اور تمہارے باپ داداؤں کو دیوار پھلانگنے کی جرت نہ ہوئی۔ فَكَيْفَ بِكُمْ وَعَلِيُّ لَيْلَةِ الْعَاشُورِ يَقْظَانًا، تم 9 لاکھ کی جرت، آج شب عاشور کا علی جاگ رہا ہے۔ عباس نے خود کو نیا لقب دیا، شب عاشور کا علی۔ اس کو یاد بھی رکھنا ہے، کل نہیں پرسوں آخری رات اس پر بات ہونی ہے۔ معراج پھر وہی کرے گا جس کو یہ یاد رہے گا کہ عباس خود کو شب عاشور کا علی کہتا ہے، چونکہ کربلا کا محمد ہے حسین۔
ایک بات سنو، سمٹ گئی میری گفتگو. ہاں میں تو صرف حوالے، قرأت عبارت، ترجمے، ان چیزوں کا ہی مولانا ضامن ہو سکتا ہوں ظہیر بھائی. زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا نہ کوئی صاحب، نہ ہی میری زیادہ ذمہ داری ہے. میں نے پڑھا، میرے تو ہوئے 14 طبق روشن پڑھ کر. چونکہ میں کتاب کو پڑھنا برائے پڑھنا نہیں پڑھتا، میں اس سیاہی سے نور پیدا کرتا ہوں اور پھر اس میں دور تک جھانک لیتا ہوں ان کی جوتی کی خیرات کے صدقے. جس کو فن آ جائے نا سیاہی سے نور نکالنے کا، اللہ نے تیرے رسول کی زلفوں کی قسم بندے نے اذا سجا کر کے کھائی، کہا رات کھائی قسم. اللہ کی نظر میں یہ سیاہی کتنا نور تھی. اللہ تاریکی کی تو قسم نہیں کھا سکتا. اللہ تو نواب شاہ جی سر بیچارہ شیراز صاحب قسم کھاتا ہے نور کی. تھک گئے ہو یار کچھ. پڑھا کیا ہے امجد الفام؟ ان اصحاب الحسین علیہ السلام. عبارت پڑھ لیتا ہوں. باتو لیلۃ العاشر من المحرم ما بین قائم وقائد وراکع وساجد ولكن خصص العباس بن امیر المومنین بحفظ بنات رسول اللہ كان راكبا جوادہ متقلدا سیفہ آخذا رمحہ یطوف حول الخیام. 500 مجلس کی خطابتیں قربان ہو سکتی ہیں اس ایک جملے پر. بہرحال میں گلا بھی نہیں کرتا. حالانکہ آگے جی جب شہید بھائی نے اشارہ رکھا عنوان اور پچھلے سال نہ ہو سکا تو میں نے اسے کہا تھا کہ یار اتنا عرفانی اور مشکل موضوع رکھ دیا ہے، شاید لوگ نہیں برداشت کریں گے، اس لیے مولانا نے انہوں نے دیا. لیکن الحمدللہ توقع سے بڑا نتیجہ ہے. ہاں توقع سے زیادہ نتیجہ ہے. سر اٹھانا، تھک جانا بشریت کا شیوا ہے، فطرت کا زیور ہے، کوئی گالی نہیں. انسان تھکتے ہیں. ہاں تھک گئے ہو تو یہ جملہ کر رات کرو ترجمہ. لکھتے ہیں علماء مقاتل ان اصحاب الحسین صاحب باتو لیلۃ العاشر من المحرم. وہ کہتے ہیں جتنے بھی اصحاب حسینی تھے مولانا انہوں نے دیکھے نقوی صاحب رات ملک اور کیسے گزاری. لیلۃ العاشر من المحرم، محرم کی 10ویں رات. ما بین قائم، کوئی قیام میں رہا ساری رات، وقائد کوئی قعود میں رہا، وراکع کوئی رکوع میں رہا، وساجد کوئی سجدے میں رہا. خصص العباس بن امیر المومنین بحفظ بنات رسول اللہ. لیکن حسین نے عباس سے کہا تو نے نماز نہیں پڑھنی، تو نے نبی کی بیٹیوں کی حفاظت کا پہرا دینا ہے. میں کہہ گیا خدا کی قسم پتہ نہیں کس کی سر سے گزر گیا آگے سے. اور لفظ کیا ہے؟ خصص العباس. خصص العباس مخصوص کیا گیا عباس کو بے حفظ بنات رسول اللہ، رسول کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے. حبیب کو مخصوص نہیں کیا. عباس کو جو کربلا میں سلطان کربلا کے بعد سب سے افضل شہید، جو اپنے وقت کا علی، شب عاشور کے علی کو مقرر کیا. کانا راکباً جوادہ، عباس ساری رات گھوڑے پہ رہا، متقلداً سیفہ، تلوار پہلو میں رہی، آخذاً رمحہ، نیزہ ہاتھ میں رہا، یطوف حول الخیام، خیموں کا ساری رات طواف کرتا رہا.
سنا ہر ایک نے، سمجھا کسی نے۔ حبیب سے کہا نماز پڑھ، زہیر سے کہا نماز پڑھ، بریر سے کہا نماز پڑھ، عباس سے کہا پہرا دے۔ بتا رہا ہے کربلا کا مفتی اکبر کہ ہمارے گھر کی حفاظت نمازوں سے کہیں افضل ہے۔ کہ جو اپنے وقت کا علی ہے اس کو اس پہ مقرر کیا گیا، اور پھر لفظ ہے یطوف ہو، طواف کرتا رہا۔ جن کے خیموں کا طواف شب عاشور کا علی کرے، اس کی زری کا طواف شیعہ ہو کے تو بدعت کہے۔ بالکل ملائکہ کی بات، میری پہلی مجلس یہ شرح کی یاد نہیں؟ رسول کی حدیث تو میں سنائی نہیں تھی، من احیا لیلۃ العاشور کانما عبد اللہ عبادت جمیع الملائکہ۔ رسول فرماتے ہیں جو بندہ 10ویں کی رات جاگتا رہے، بس جاگتا رہے، اس نے 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کر لی۔ اب آگے سمجھ؟ ہاں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے وہ عالم مثال ہے، اصحاب حسینیون کے لیے مثال تھے۔ ویسے بھی حسین نے کہا میرے ماں باپ قربان ہوں تجھ پر اے عباس۔ یار حجت کا یہ کہنا میں ابھی انت و امی، میرے ماں باپ، بابا علی جیسا، ماں بطول جیسی، کہنے والا حسین میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، عباس تو پہرے پہ رہے، میری زینب کو سکون رہے گا، میری سکینہ مطمئن رہے گی۔ میں اپنے اصحاب میں رہتے ہوئے اسرار بانٹ لوں گا۔ میں کہا کرتا ہوں دعا کیا کرو کوئی کسی کا سہارا ہو، کوئی کسی کا مان ہو۔ ہاں بڑا سہارا تھا بطول کی بیٹیوں کے لیے عباس، بڑا مان تھا اس بھائی پر شام والی مخدومہ کو۔ اللہ اکبر، یہ علم گواہ ہیں، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، جب مختار تخت پہ آیا ہے نا، خون رونے والا تم میں میرا گواہ، شام والی میری مخدومہ، پردے میں میری گواہ، یہ 2 بڑے ضامن دے کے جملہ کہنے لگا ہوں۔ اور بدلے لے رہا تھا قاتلین حسین سے مختار، تو ایک شامی گرفتار ہو کے آئے جس کا نام تھا ابو خلیق۔ ابو خلیق سامنے آیا، مختار نے کہا ظالم بتا تو نے کیا ظلم کیا کربلا میں؟ کہتے اللہ گواہ ہے نہ میں نے کوئی تیر مارا، نہ پتھر مارا، نہ لیتا، کچھ نہیں کیا، میری ڈیوٹی لشکر کی تعداد لکھنے پر تھی۔ مختار نے رو کر کہا تھا تو دشمن کے لشکر میں، اچھا مجھے یہ بتا، یہ سارا کوئی تیرے سامنے سارا دن ہوتا رہا، کہیں تیرے دل میں بھی درد اٹھا؟ مجھے نہیں پتا میرے سامنے کون کیا ہے، کس کا پتھر کا کلیجہ ہے اور کس کا یہ سوچ کے میں نے پرسوں بتایا تھا نا کہ جہاں علی اکبر پڑھا جائے، جو پالتی رہی وہ ہر مومن کا چہرہ دیکھتی ہے، اور جہاں عباس پڑھا جائے، مجھے یہ علموں کی قسم، 4 سال والی بی بی ہر شہادت پھوپھی کی جھولی میں بیٹھ کے سنتی ہے، علی اکبر کی شہادت بھی بیٹھ کر، بابا کی بھی بیٹھ کر، جو ہی عباس کے مذاہب شروع ہوتے ہیں پھوپھی کی جھولی چھوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، پردہ داروں کے آگے کھڑے ہو کے ایک ایک ادادار کو دیکھتی ہے، کون میرے عباس کو کیسے رو رہا، اللہ
کہتے اچھا تیرے دل میں کوئی تکلیف ہوئی؟ پورے دل میں. سنے گا جملہ؟ کہتے ہاں میں گو دشمن کی فوج میں تھا, ایک موقع پہ میری چیخیں نکل گئی. مختار نے پوچھا کس موقع پہ؟ کہ جب سارے مارے گئے حسین اور عباس رہ گئے. عباس جانے لگتا تھا, حسین دوڑ کے قبر پکڑ لیتا تھا. تو جا رہا ہے میری زینب کا کیا ہوگا؟ تو جا رہا ہے میری سکینہ کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہی وجہ تھی جب تک زین پہ رہا ہے عباس, بڑے ناز سے کہتی رہی تھی علی کی بیٹی, بس تیری چھوٹ سے بھی پہلے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں, ناز سے کہتی تھی چہرے زرد کیوں ہیں بی بی ہو تمہارے؟ میرا عباس ہے نا. اللہ اکبر. حالانکہ یہ بھی جانتی تھی کہ پابند ہو کے گیا ہے. نہیں یہ پھر علم ضامن دے رہا ہوں دائیں بائیں کے. جو ہتھیار اس وقت عرب میں رائج تھے جتنے سارے عباس نے بدن پہ لیے. جوشن, زرا, مغفر, خود, بازو بند, نیزہ, تیر, کمان, ڈھال, تلوار, لوہے میں ڈوب کے حسین کے قدم چومنے آئے. حسین نے دیکھا, دل میں کہا یہ اگر ایسے چلا گیا اسے تو کوئی نہیں سے نہیں اتار سکتا. میں نے تو اللہ سے کچھ اور وعدہ کیا ہو. اللہ, ہاں اب پتھر بھی جائے گا, پتھر کا دل بھی ہے تو بے شک قابو کر لینا. حسین نے کہا میرے لال بڑی تیاری ہے, بڑا شوق ہو رہا لڑنے کا. عباس نے کہا کیوں نہ ہو مولا, جو زبانیں تیرے سامنے گستاخ بولتی نہیں وہ کھینچنی نہیں, جو سر تیرے سامنے اٹھے وہ کندھوں سے الگ نہیں کر رہے. اب مجھے نہیں پتا میرے سامنے کہو. حسین نے چادر بلا تشبیہ اپنی کندھے پہ ڈالی. ٹھیک ہے میں نہیں روکتا, مار, اتنا دل ہے مار. ایک تلوار ہے تیرے پاس, یہ ٹوٹ جائے گی. یہ لے میرے پاس بابا کی تلوار ہے, یہ نہیں ٹوٹے گی, یہ بھی لے جا. اب عباس حیران, کل تک روکتا تھا نہیں لڑنا, اب تلوار دے رہا ہے. کہتے لاشوں کے پہاڑ لگا دے, سروں کے ٹیلے بنا دے, لیکن عباس سوچ کے مارنا, جتنے تو کربلا میں مارے گا شام میں بدلے میری زینب کو دینے پڑیں گے. شام میں اتنے زخم میری بہنوں کو کھانے پڑیں گے, میری سکینہ کو بدلے دے. عباس نے خود اتارا, زرہ پھینکی, کہا میرے ٹکڑے ہو جائیں زینب زخمی نہ. جانتی تھی پابند ہو کے گیا ہے, لیکن پھر بھی کہتی تھی جب تک میرا وفادار زین پہ ہے. میں نے بانیہ مجلس جب جملے پڑھے پھر میں نے تحقیق شروع کی کہ آخر وہ کون سی وفا ہے عباس کی جس پہ شام والی مخدومہ جیسی بی بی کو ناز ہے. ایک بات بتانے لگا ہوں, کربلا کا ہر شہید 3 دن کا پیاسا ضرور ہے, مگر کوئی شہید کربلا سے جنت پیاسا نہیں گیا. میں علمی زمانہ سے کہہ رہا, جو ہی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا رسول کوثر کا جام لے آتا. لے میرے حسین کی سپاہی کوثر پی پھر جنت جا. حتیٰ کہ میں نے علی اکبر کے بارے میں پڑھا کہ جب اکبر کے سرانے حسین پہنچے, اکبر نے کہا بابا میری پیاس کی فکر نہ کرنا. کیوں؟ حضرت جدی رسول اللہ سکانی بے قاصرہ, وہ میرے نانا کھڑے ہیں, انہوں نے کوثر پلا دیا. اکبر نے بھی پی لیا, لیکن جو ہی عباس شانے کٹوا کے اترا, رسول کوثر کا پیالہ لے کے بڑھے. عباس نے کہا تجھے بیٹی کے زخمی پہلو کا واسطہ, مجھے کوثر کا جام نہ دینا جب تک میرا حسین پیاسا ہے, جب تک
علم گواہ. کئی گھنٹے تک جنت میں بطول عباس کو چھولی میں لے کے بیٹھی رہی. کہتی میں تیری ماں نہیں ہوں, میں اماں نہیں تیری, میرے ہاتھ سے پی لے. بازو تو تھے نہیں, قدموں میں سر مار کے کہتا جب تک حسین پیاسا ہے میں جنت میں نہیں پی سکتا. مانا ذرا پرسہ قبول کرے, ضرورت سے زیادہ رو چکے ہو تم, لیکن جو 4 سال کی دروازے پہ کھڑی ہے نا, میں ادھر ادھر دیکھ نہیں رہا, اس کے لیے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. عباس کے لاشے پہ حسین گیا جو اکبر کے لاشے پہ نہیں رویا تھا, یہاں گریبان پھاڑ کے رویا, زلفوں میں خاک ملا کے رویا. اور پتہ کیا کہا؟ قد راما یلزمہ فلم یرا موضعا. اللہ اکبر. لم یدمہ عز الصلاح و اکبر. بڑی کوشش کی حسین نے, سر سے پاؤں تک, پاؤں سے سر تک, کئی بار عباس کو دیکھا. عباس نے کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ رو کے کہا میں کتنا بدنصیب بھائی ہوں, تجھے چومنا چاہتا ہوں, تیرے بدن پہ چومنے کی جگہ خالی نہیں ہے. کہیں تلوار کا زخم ہے, کہیں نیزے کا زخم ہے. میرے آقا دادی اپنے چچا کے عزاداروں سے راضی رہنا. ہاں, عباس نے کہا مولا میری ایک خواہش ہے. کیا؟ میرا لاشا خیمے نہ لے جانا. اللہ نے کہا میں کس منہ سے لے جاؤں, میری سکینہ تو مر جائے گی تجھے دیکھ کر. ہاں مولا بس ویسے بھی لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہو, نہ لے جاؤ. لفظ ہے اگر سمجھ میں آ جائے, علماء مقادر نے لکھا ہے جیسے سارے دن کا تھکا ہوا مزدور شام کو چادر کندھے پہ ڈال کے تھکے قدموں سے گھر واپس لوٹتا ہے, ایسے حسین کے ایک ہاتھ میں علم ہے, ایک ہاتھ میں کٹا ہوا مشکیزہ ہے. تھکے قدموں سے خیمے میں گیا, علم رکھا, مشک رکھی, زمین پہ بیٹھا ہے. بہن بھائی کو دیکھتی ہے, بھائی بہن کو. کچھ اشارے بہن نے کیے, جواب اشاروں میں ملا. جو 4 سال کی دروازے پہ کھڑی ہے نا, کبھی بابا کو دیکھتی ہے, کبھی پھپھی کو. کافی دیر دیکھتی رہی, پھر توڑ کے ملا تشبیہ بابا کے گلے میں باہیں ڈالیں. اگر تیری سمجھ میں آ گئی یہاں تو وضو کرے گی, یہاں قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہے. اب بابا اکیلے آئے ہو, میرا عباس. حسین نے بھیج لیا, صابر کی بیٹی ہو صبر کرو, تیرا چچا مارا گیا. بس یہ کہنا تھا, جلدی سے بابا کے ہاتھ چھڑائے, 3 قدم پیچھے گئی. کہا مارا تو میرا اکبر بھی گیا تھا, اس کی لاش آئی, عباس کا نہیں آیا. اللہ جانے تو کیا سن رہا ہے. اکبر تو آیا, پرچی کھا کے بھی آیا, عباس کو نہیں آیا. حسین نے دیکھا بتا دو تو مر جائے گی. حسین نے سر چوم کے کہا سکینہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تیرا چچا کڑیل جوان ہے, میں لاش اٹھا نہیں سکتا.